الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان آل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، تو یہ احسان کی تعریف، احسان کے حصول میں جو چیزیں کارآمد ہوتی ہے، اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں گزشتہ آئی تھی. گزشتہ سے پیوستہ تھوڑی سی بات یہ رہ گئی کہ ذکر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں تھوڑا سا یہ رہ گیا کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائے وہ 3 اوقات میں مقرر فرمائے. آدمی صبح کرے جب نیند سے بیدار ہو، پھر جب سورج ڈھلنے لگے یعنی مغرب بعد یا عصر بعد، جیسا جس کو جو مناسب ہو اہتمام کرے، اور پھر رات میں سوتے وقت بھی ذکر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو احادیث کے اندر جو اذکار کا تذکرہ فرمایا ہے سوتے وقت، اس میں سے صرف ایک آدھ کا تذکرہ کرتا ہوں میں کہ ایک بہت اہم چیز جو خاص طور سے اہتمام کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، اور پھر کہو کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ منک ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اللہ کے نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد کوئی بات مت کرو اور سو جاؤ. اگر اسی حال میں اگر موت آ جائے گی تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری موت دین فطرت پر ہوگی. اور اسی طرح ایک اہم دعا بھی جو سوتے وقت جس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بستر پر لیٹتے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ یہ کہتے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی لہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا پلایا، وآوانا اور ہماری ضرورتیں پوری کی، وکفانا ہماری ضرورتیں پوری کی، وآوانا اور ہمارے لیے ٹھکانہ بنایا. فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ لَهُ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جس کی نہ کوئی ضرورت پورا کرنے والا ہے نہ اس کو کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے. تو یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا. اوپر کی دعا تو خیر تھوڑی لمبی ہے لیکن نیچے کی چھوٹی بھی ہے، اور یہ دعا ایک پچھلی دعا یعنی ایک دعا جو کھانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس سے متصل ہے، اس لیے آسان بھی ہے. کم از کم دوسری والی دعا کو یاد رکھ کر بچوں کو بھی یاد دلائے اور پھر اہتمام کرے. دعاؤں کا اہتمام ذکر کا ایک حصہ ہے. اور پھر خاص اب جیسا آج جمعے کا دن ہے، مناسبت بھی ہے ربیع الاول کی، اس مناسبت سے خاص اہتمام ہے درود شریف کا. یہ درود شریف کا جب آدمی اہتمام کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ پہنچتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں میں آ جاتا ہے. احادیث میں بھی آتا ہے کہ من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ،
جو جناب نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو درود شریف کے اہتمام کا جو فائدہ ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت اس کی برکت سے دین میں تحریف کا جو مزاج لوگوں میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیتے ہیں درود شریف کے اہتمام کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے رحمتیں مانگتا ہے اور جناب نبی کریم علیہ السلام سے شفاعت مانگتا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی، اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جو کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اس کو گمراہ ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ پھر تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک سے استفادے کا موقع بھی ملتا ہے کہ آپ کے وہ انوارات کا اثر انسان کے قلب پر پڑتا ہے جب وہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، تو اسی لیے کرنا چاہیے۔ بہت سارے درود ہیں۔ ایک واقعہ میں بطور مثال یا دلیل کے عرض کرتا ہوں کہ ایک مدرسہ جو ہے تمل ناڈو میں ہے، وہ مدرسہ تنگی کا شکار تھا بہت زیادہ، بہت حالات اس پہ کیسز چل رہے تھے، مختلف حالات سے وہ دو چار تھا۔ اس مدرسے کے اندر یہ جو 40 درود جمع کیے ہوئے، اس درود کا اہتمام ان لوگوں نے شروع کیا تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اتنی فراوانی کی، آج بھی اس کا اہتمام ہے اور آج بھی وہ کبھی بھی تنگی ترشی اور مصائب و آلام سے دوچار نہیں ہے۔ یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، کان سنے احوال ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے افضل درود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جمعہ والا درود جو ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ سب سے اچھا درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں اہتمام کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھیں۔ اس کا اہتمام آدمی کو، اگر آدمی جب کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں۔ آپ آقا جناب نبی کریم علیہ السلام کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ ضرور بھی ضرور ہوگا۔ یہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے جو ہے دل مانتا ہے دل و جان سے کہ ہم آپ کا نام لیں گے تو ہم وہ مٹھاس بھی اپنے اندر پائیں گے اور پھر اسی طرح ہم اس کا لطف حاصل کرتے ہوئے ہم اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور پھر جو لوگ ذکر کا اہتمام نہیں کرتے، ذکر سے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ان کو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو تم مت کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ گفتگو کرنا آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور سخت دل کی پہچان یہ ہوتی ہے، شاید گزشتہ دنوں ان باتوں کا تذکرہ آیا تھا کسی موقع پر، کہ آدمی کو نیکی کی خوشی ختم، برائی پر ندامت ختم، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آگے ایک تذکرہ جو آیا تھا ذکر کے بعد فکر کا، یا جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، اس سلسلے میں اصل میں مراقبہ یہ ہے کہ کچھ غور و فکر کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ مراقبہ 5 قسموں پر ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے، یعنی کسی بھی چیز میں غور و فکر کرنا 5 قسم کا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں غور کرنا۔ یہ اللہ کی ذات میں غور کرنے کو شریعت میں بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات میں نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ کی ذات میں غور مت کرو۔ ایک دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور مت کرو کہ اللہ کیسے ہوں گے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، یہ سب ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارے غور و فکر کے لیے، ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ یہ
ممنوع ہے، اس سے بچنا۔ دوسرا جو غور کرنے کی چیز ہے وہ ہے اللہ کی صفات پر غور کرنا کہ اللہ کیسے ہے، اور یہ سوچنا کہ ہر چیز اللہ نے کیسی بنائی ہے، نہیں، اللہ کی صفات پر غور کرنا۔ اللہ سننے والے ہیں، اللہ ہر چیز دیکھنے والے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جو آدمی سوچتا ہے، جو آدمی کرتا ہے، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ جانتے ہیں، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ میں جو کر رہا ہوں، جو میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوں، اور جو کچھ میں کروں گا، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ جیسا کہ سورہ قاف میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تو ہم نہیں بنایا، اور پھر جو کچھ اس کے دل میں چلتا ہے، جو کچھ وہ سوچتا ہے، ہر چیز میں جانتا ہوں، اور اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ تصور کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے، اللہ میری ہر چیز کو، کوئی میری کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس چیز کا خیال کرنا، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا، یہ ہے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کس طرح بیٹھیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جب غور و فکر کے لیے بیٹھے تو آدمی ہر قسم کی ضروریات سے صاف ہو کر، پاک ہو کر بیٹھے۔ استنجا ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، اور غصہ، نیند کا غلبہ، اور ان تمام چیزوں سے دور ہٹ کر، شور پکارے سے دور ہٹ کر، علیحدہ خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے مراقبہ۔ یہ ہمارے پاس تصوف میں کرایا بھی جاتا ہے۔ اور پھر جو دوسری قسم ہے مراقبے کی، تیسری قسم، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ان عظیم کارناموں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مراقبے کے وقت یاد کرنے کے لیے جو حدیث ہے وہ قابل غور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جن و انس، بہائم یعنی جانور، چوپائے، یہ جو 4 ٹانگ کے جانور ہوتے ہیں ان کو بہائم کہتے ہیں، حشرات، کیڑے مکوڑے وغیرہ، ان تمام کے درمیان میں اللہ نے صرف ایک رحمت اتاری ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پہ آدمی رحم کرتا ہے، اپنی اولاد پہ رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اور اسی طرح اسی ایک رحمت کے ہی طفیل ایک وحشی جانور بھی اپنی اولاد پر رحم کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ نے 99 رحمتیں باقی رکھی ہے، اس کو قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہربانی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے پر امید رہنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ آدمی اعمال سے بے خبر ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے لیے کرے۔ کون کیا کہتا ہے، کس کو اچھا لگتا ہے، کس کو برا لگتا ہے، کس کو تکلیف ہوتی ہے، کس کو خوشی ہوتی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق صرف اتنا ہے کہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے آپ کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمارے لیے ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کے برا بھلا بولنے سے، کسی کے انگلی اٹھانے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ مزاج بنا کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو ہماری عبادت اس وقت خالص اللہ کی عبادت بنے گی۔ اگر ہمارا یہ مزاج نہیں رہے گا، ارے میں یہ کر رہا ہوں لوگ کیا بولتے ہیں، اگر یہ مزاج رہے گا تو پھر کبھی بھی آدمی خالص اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود بھی اس کو یہ خیال آئے گا وہ فلاں کیا بولتے کہ وہ کیا بولیں گے۔ یہ سب خیالات اسی وقت آئیں گے جس وقت ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف جائے گی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے، ہم کو صرف اتنا ہے کہ اللہ کے حکم جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے تو وہ کافی ہے۔ اچھا، اس کا تعین کیسا کیا جائے گا؟
کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے لیے ہم خود نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے جو ہمارے علماء ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، اور انہی سے پوچھنا چاہیے جن کو آپ جانتے ہیں۔ جن کو نہیں جانتے ان کو سننا بھی نہیں چاہیے، ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ، اور باقی جو اور چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں مراقبے کی، انشاءاللہ وہ آئندہ تذکرہ آئے گی۔ بہرحال خلاصتاً یہ عرض ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہم پر ضروری ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھے، جہاں سیرت کا حصہ، گزشتہ سال یہ بات آئی تھی کہ سیرت کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کیسے تھے، آپ کیسے کھانا کھاتے تھے، آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کی انداز گفتگو کیسی تھی۔ یہ تمام چیزیں ہے ہی ہے جن کو پڑھنا، سننا عبادت اور ہمارے لیے عقیدت کا سامان ہے۔ وہیں جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہمارے لیے آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کی تعلیمات سنیں اور پھر اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے، اور جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ رب العزت صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے بہراور فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں سنت پڑھ لیا، آپ جلدی جلدی سنت پڑھ لیجیے۔